جو نبی پاک علیہ السلام کے اندر تھی کہ آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جس کو مخالف ہونا ہے ہو جائے، چچا مخالف، مکے والے مخالف، پورا جہان مخالف، لیکن آپ ایک اللہ کا کلمہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ گلیوں میں، رات میں، دن میں، گرمی ہو برسات ہو، کسی موڑ پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنے مشن سے اور اپنی ذمہ داری سے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں حضرات صحابہ کرام کا 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع تھا تو سب کو خطاب کر کے گواہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، کل تم سے اللہ میدان محشر میں پوچھے گا میرے بارے میں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں ادا کی۔ اس دن کے آنے سے پہلے آج میدان عرفات میں تم سے گواہی لے رہا ہوں۔ سب نے کہا تھا قد ادیت ونصحت وبلغت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہرے انور پر تھوکا تھا، نعوذ باللہ، ہم میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں بکی تھی، ہم میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، ڈھیلے مارے تھے، آپ پر مٹی اچھالی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ان کو پتھریلی زمین کے اوپر گرمی کے اندر سخت دھوپ میں گھسیٹا گیا تھا، ننگا کر کے ان پر کوڑے برسائے گئے تھے، ان کے گلے میں پٹے ڈال کر کے ان کو ریتیلی اور پتھریلی کنکریلی زمین پر گھسیٹا گیا، جس سے ان کا جسم لہو لہان ہوا، ان کو ننگا کر کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ لیکن اے آقا، اے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ادیت ونصحت وبلغت، آپ رکے نہیں، آپ تھکے نہیں، آپ ہارے نہیں، آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے نہیں، بلکہ آپ اڑے رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، آگے بڑھتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مخالفت کرتے تھے لیکن آپ ہمیں اپنے سینوں سے لگا کر کے ہمارے سینوں کے نور ایمان سے بھرتے جا رہے تھے۔ قد ادیت ونصحت، آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، آپ نے پورا حق ادا کر دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کی زبان سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ کلمات سنے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ 1,24,000 میرے ان ساتھیوں کی گواہی پر آپ گواہ بن جائیے، تاکہ کل میدان محشر میں آپ گواہی دے کہ آپ کے ساتھیوں نے میدان عرفات میں میرے حق میں یہ گواہی دی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اس ذمہ داری کو، اس بات کو پہنچائیں، میرے ارشادات کو ان تک پہنچائیں، حدیثیں پہنچائیں، قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے وہ آیات پہنچائیں۔ صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، جنت البقیع میں بہت کم صحابہ کرام کی قبریں ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام، یہ 44,000 صحابہ کرام گئے کہاں؟ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کاش میری موت مدینے میں آ جاتی، حضور کا جوار نصیب ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو مدینے کے اندر جس کی موت آئے گی جنت البقیع میں دفن ہوگا، میں اس کی سفارش کروں گا کل قیامت کے دن۔ وہ اس کا مجھے مقام ہے جس کو موت، مدینے کی موت نصیب ہو جائے۔ کیا صحابہ کرام کے دل کی خواہش نہیں تھی کہ میں مدینے میں مروں؟ سب کی خواہش تھی، لیکن ذمہ داری اوپر رکھی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، میرے ذریعے سے نبوت کا گیٹ لاک ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ دنیا تک تم ایمان کو پہنچاؤ، اسلام کو پہنچاؤ اور اسلامی ہدایات کو پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ حضرات صحابہ کرام بکھر گئے، پھیل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں، ما کان محمد، یہ قرآن کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔